نماز صالح ہو گئی تو آپ صالح ہو گئے، نماز شہید ہو گئی تو آپ بھی شہید بن گئے، نماز صدیق ہو گئی تو آپ بھی صدیق ہو گئے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کے متعلق فرمایا کہ تم کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ابو بکر بھی تو ہماری جتنی نمازیں پڑھتا ہے یا ہماری جیسے پڑھتا ہے. اس کی نمازیں بعض ایسی ہیں جو 70 گنا زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں تمہاری عام نمازوں سے. 70 گنا تو ایک تکمیل کا لفظ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ہی 70 عدد شمار کر کے اتنے گنا، بلکہ 70 کا لفظ عربی میں تکمیل کے معنی دیتا ہے، ایک وسعت کے معنی دیتا ہے، بہت زیادہ کے معنی رکھتا ہے. دوسرا حصہ جو سورہ فاتحہ کے بعد یا تلاوت کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے وہ تلاوت ہے. اب تلاوت کے لیے بھی انسان کو ایک سے زیادہ آیات مختلف نمازوں کے لیے یاد رکھنی چاہیے. عموماً بچپن میں جب ہم نمازیں سکھاتے ہیں تو بچوں کو قل هو اللہ احد سکھا کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ان 2 رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ لینا، اور بعد میں آخری 2 رکعتیں اگر ہوں تو ان میں بغیر اس کے قل هو اللہ کی بھی نماز ہوگی. لیکن یہ سمجھایا نہیں جاتا، یعنی اس توجہ اور شدت کے ساتھ نہیں سمجھایا جاتا کہ یہ کم سے کم ہے اور اس سے زیادہ تمہیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کی حالت میں تلاوت ایک اور رنگ رکھتی ہے، نماز کے بغیر تلاوت ایک اور رنگ رکھتی ہے. اور قرآن کریم نے جب یہ فرمایا وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، تو یہاں تہجد کی نماز کی تلاوت مراد ہے، جو فجر کی نماز کی تلاوت مراد ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کی تلاوت کو بہت لمبا کیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی آپ کے رنگ میں فجر کی نماز کی تلاوت کو بہت لمبا کرنے کے عادی ہوتے تھے. بس اگر اتنا لمبا نہ بھی صحیح تو کیوں فرق کیا گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرق کیا باقی نمازوں کی تلاوتوں کے مقابل پر صبح کی نماز کی تلاوت کو کیوں لمبا کیا؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے. وہاں قرآن الفجر سے مراد محض عام تلاوت نہیں، بلکہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہے، جو اگر فجر کے مضمون کو لمبا کیا جائے تو فجر سے پہلے کے تہجد کی تلاوت پر بھی اطلاق پا سکتا ہے. تو تلاوت کے رنگ بدلنے چاہیے، تلاوت میں تنوع پیدا کرنا چاہیے، اور جب آپ تلاوت کے مضمون میں داخل ہوں گے تو ہر آیت جو آپ چنتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک نیا پیغام لے کر آئے گی، ایک نیا مضمون آپ پر کھولنا شروع کرے گی. بس اپنے بچوں کو ایک سے زیادہ صورتیں یاد کرائیں، خواہ مختصر ہوں، اور معنی کے ساتھ یاد کرائیں، اور یہ سمجھا کر یاد کرائیں کہ جب تم نماز پڑھو تو ان کے معنی سے گزرو. یہ مضمون تو بہت لمبا ہے، میں ایک حصہ صرف اب فی الحال بیان کر کے اس کو ختم کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بعض دوسرے پہلوؤں پر آئندہ روشنی ڈالوں گا. سبحان رب العظیم، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں. عظیم کا کیا معنی ہے اور سبحانہ کیوں ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ربی کیوں کہتے ہیں، ربنا کیوں نہیں کہتے، یہ سارے خیال انسان کے دل میں اٹھتے ہیں، سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں عظیم کے معنی بتاتا ہوں کہ عظیم کے معنی ہیں کیا. عظیم کا لفظی اردو میں ترجمہ تو بڑا ہے، بہت بڑا، لیکن اللہ اکبر کا مطلب بھی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیر کا مطلب بھی بڑا ہے. عظیم میں باقی بڑائی کے مقابل پر کیا فرق پایا جاتا ہے؟ عظیم لفظ حجم پر بھی بولا جاتا ہے اور وسعت پر بھی. اس میں
لمبائی اور طوالت کے معنی نہیں پائے جاتے، بلکہ وسعت حجم کے لحاظ سے اگر ظاہری طور پر اس لفظ کا اطلاق پایا کریں تو عظیم الجثہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بہت بڑا پھیلا ہوا جثہ رکھتا ہو۔ عظیم پہاڑ ہوتا ہے، اور طوالت کے معنی ان معنوں میں اس لحاظ سے ضرور پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اونچائی کی طرف دیکھیں عظمت کو تو وہ طوالت بن جاتی ہے، چوڑائی کی طرف دیکھیں تو وہ چوڑائی ہو جاتی ہے، اور بحیثیت مجموعی حجم کا تصور عظمت کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ افق تا افق پھیلی ہوئی چیز عظیم ہوگی۔ زمین و آسمان پر یکجائی نظر ڈالیں تو وہاں کبیر کا لفظ نہیں ذہن میں آئے گا بلکہ عظیم کا لفظ آئے گا، اور عظیم کا لفظ صرف ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ معنوی چیزوں پر بھی اطلاق پاتا ہے، بلکہ زیادہ تر معانی پر اطلاق پاتا ہے۔ مثلا صفات کے لحاظ سے عظیم وہ شخص ہوگا جس کے اندر صفات بہت بڑائی رکھتی ہوں، ان میں حوصلہ زیادہ ہو، ان میں مرتبہ زیادہ ہو، اور روحانی لحاظ سے ایک عظیم شخص وہ ہوگا جس کی روحانیت کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عظیم کا لفظ صفات حسنہ اور شخصیتوں کے اوپر بولا جاتا ہے اور طاقتوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ عظیم سلطنت سے مراد صرف یہی نہیں کہ اس سلطنت کا پھیلاؤ زیادہ ہے بلکہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا رعب زیادہ ہے۔ عظیم شخص بھی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ جہتیں اپنے اندر رکھتا ہو، صرف ایک جہت میں ترقی نہ کرتا ہو یا ایک جہت میں اس نے عظمت بڑائی حاصل نہ کی ہو بلکہ ایک سے زیادہ جہتوں میں اس نے بڑائی حاصل کر لی۔ ہر دفعہ جب عظیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں مقابلے کا معنی کوئی نہیں ہوتا جو علو کے ساتھ علو میں پایا جاتا ہے، لیکن رعب کا معنی ایک لازمی حصہ ہے عظمت کا۔ جب آپ کسی شخص کے مقابل پر کسی پہلو سے چھوٹے ہوں اور وہ آپ سے بڑا ہو، خواہ وہ زندہ وجود ہو خواہ وہ مردہ وجود ہو، یعنی جسد ہو، ایسی صورت میں آپ کے دل میں اس کی عظمت کا خیال آئے گا۔ پہاڑ کو خواہ وہ کتنا بلند ہو آپ بہت دور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی عظمت کا خیال نہیں آئے گا۔ جب آپ اس کے قریب پہنچ جائیں یہاں تک کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے، اس کا رعب آپ پر بیٹھ جائے، تو پھر آپ اسے عظیم کہیں گے، بے اختیار دل سے اس کی عظمت کا خیال اٹھے گا۔ اسی طرح جس شخص کو بھی آپ یا جس ذات کو آپ عظیم کہتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ رعب قبول کرتے ہیں تو عظیم کہتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ماتحتوں کو عظیم نہیں کہتا، دل بڑھانے کے لیے کہہ دے تب بھی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے چھوٹوں کے مقابل پر عظیم ہو، لیکن اپنے مقابل پر اس کو عظیم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ عظمت میں ایک رعب کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جب تک وہ رعب طاری نہ ہو اس وقت تک عظمت کا تصور قائم نہیں ہوتا۔ بس عظمت اپنے ساتھ ایک رعب کا مضمون رکھتی ہے جو حاوی ہو جائے کسی چیز پر، اور عظمت کا تصور تب بڑھتا ہے جب انسان ایسی چیز کے قریب جائے۔ روس کی سلطنت بھی عظیم ہوگی لیکن آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے کیا؟ وہ ایک فرضی عظمت ہے، لیکن جس سلطنت میں آپ رہ رہے ہوں اس کی عظمت کا احساس اور رنگ رکھتا ہے، جس سلطنت کو دور سے دیکھ رہے ہیں اس کی عظمت کا احساس اور رکھتا ہے۔ پھر کسی کی عظمت براہ راست آپ پر اثر انداز بھی ہو رہی ہو وہ بالکل اور چیز ہے، اور وہ جو براہ راست اثر انداز نہ ہو رہی ہو وہ بالکل اور بات ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ پہاڑ کے قریب جا کر اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر زلزلے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو اس وقت، اگر باد و باران ہو، بجلی کے کڑکے ہوں اور پہاڑ ان سب ہیبتوں کے ساتھ رونمائی کر رہا ہو جو پہاڑ کے لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں، پہاڑ کے معنی کے ساتھ وابستہ ہیں،
تو پھر پہاڑ کی عظمت اور طرح سے جلوہ گر ہوگی. بس جب آپ رب العظیم کہتے ہیں تو عظمت کے وہ سارے معنی جو بھی انسان تصور کر سکتا ہے وہ سارے خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور الف لام لفظ عظیم میں وہ ساری وسعتیں پیدا کر دیتا ہے جو عرب الف لام کے ساتھ منسوب کیا کرتے ہیں. یعنی یہ معنی بھی ہو جائیں گے کہ اصل عظمت تو خدا ہی کی عظمت ہے. یہ معنی بھی ہو جائیں گے کہ تمام عظمتیں جتنی بھی ہیں کامل طور پر خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور غیر اللہ میں نہیں پائی جاتی. اور اس کے علاوہ بھی الف لام کے جتنے معنی ہیں متفرق معنی دیتا ہے یہ لفظ، وہ سارے خدا تعالیٰ کی ذات میں اکٹھے کر دیے جائیں تب العظیم کے معنی سمجھ آئیں گے. اور پھر دوسرا پیغام آپ کو یہ ملتا ہے کہ العظیم آپ نے اس وقت کہا جب آپ نے حرکت کی، جھکے ہیں خود کسی کے سامنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی حضوری کو محسوس کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجود آپ کے سامنے ابھرا ہے، ورنہ تو خدا ہر وقت موجود ہے. عین جھکتے وقت کیوں آپ نے کہا سبحان رب العظیم؟ دوبارہ توجہ کو اپنے رب کی عظمت کی طرف مرکوز کرنے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ عظیم جسے تم دور کی حالت سے دیکھا کرتے تھے، ایک غفلت کی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے، اب محسوس کرو کہ وہ تمہارے قریب تر آ گیا ہے عبادت کے وقت، اور اتنا قریب آیا ہے کہ تم نے جسمانی حرکت کے ذریعے اس کے وجود کو محسوس کیا ہے، اس کے سامنے جھک گئے. اور ربی کے لفظ میں میرا رب کہہ کر اس میں ایک اور بھی مضمون پیدا کر دیا. یعنی ایسے شخص کے سامنے آپ نہیں جھکے جس کی دشمنی کا خوف ہے، ایک ایسے وجود کے سامنے جھکے ہیں جس سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ہے، وہ آپ کی دائیں طرف ہے، آپ کے بائیں طرف نہیں ہے، یعنی آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دشمن نہیں. بس سبحان ربی العظیم کہہ کر جو یہ خدشات تھے کہ اتنے بڑے وجود کے سامنے جا رہے ہیں جو خیر و شر کی تمام طاقتیں رکھتا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ ربی کہہ کر ایک دعا سکھا دیا آپ کو. اور یہ دعا وہ بھی کیا کرنے لگ جاتے ہیں در حقیقت جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھا نہیں، ہم اس کو اب بنانا چاہتے. جب کسی طاقتور کے ہاتھ میں کوئی دشمن آ جاتا ہے تو اس وقت وہ دشمن بھی اپنا بنا دیا کرتا ہے اس کو، یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں پہلے نہیں بھی تھا تو اب میں تمہارا ہو جاتا ہوں. تو ربی کا لفظ اپنے سارے مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے. ایک ایسا شخص جو خدا سے دور رہا ہو، جب وہ جھکتا ہے خدا کے حضور اور اس کی عظمت کو اپنے سامنے پاتا ہے تو ربی کہہ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا تو میں تیرا ہوں ابدا، اور مجھ سے اپنوں والا سلوک کرنا، مجھ سے غیروں والا سلوک نہ کرنا.